اگلے دن میں اپنے شہر واپس آ گیا اور پھر اسے میسج پر بات ہونے لگی. پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا ہم میسج پر ایسے بات کرتے جیسے بچھڑے کوئی پرانے دوست ہوں. لیکن اس بار میں نے شہر میں رشتہ داروں کی طرف سے بہت باتیں سنی. یہاں شہر میں بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ خاور اور اقصیٰ کے بیچ کچھ چل رہا ہے. میں حیرت زدہ ہوا کہ یار ہم دونوں میں اتنا پاکیزہ رشتہ ہے اور لوگوں کی کیا غلیظ سوچ ہے. خیر یہ سب دیکھتے ہوئے میں نہیں چاہتا تھا کہ اقصیٰ کو کوئی بدنام کرے جو اتنی پاک دامن لڑکی تھی. میں نے بالآخر امی کو بول دیا کہ امی مجھے اقصیٰ سے شادی کرنی ہے, آپ اس کا میرے لیے رشتہ مانگ لیں. وہ ہنس پڑی اور کہتی رکو میں تمہاری پھپھو سے بات کرتی ہوں. جب انہوں نے پھپھو سے بات کی تو پھپھو بہت ہنسی اور بہت خوش ہوئی. شاید وہ بھی ہم دونوں کو اس نظر سے دیکھتی تھی کہ خاور اور اقصیٰ شادی کر لیں. انہوں نے کہا اچھا رکو میں اقصیٰ کی ماں سے بات کرتی. بس انہوں نے اپنی بیٹی سے بات کی اور پھر میری امی نے اقصیٰ کی امی کو کال کی اور پوری بات کی کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں. اب وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور شاید وہ اتنی چھوٹی کا کرنا نہیں چاہتے تھے. اس وقت میری عمر 19 سال تھی. اس کے والدین شاید یہ سوچنے لگے کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے, لیکن ہم بھی تو صرف رشتہ ہی چاہ رہے تھے. ہم کون سا فوراً سے شادی مانگ رہے تھے. خیر اس کے والدین خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ میرا گاؤں جانا ہوا اور میری قسمت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ہر بار وہ مجھے وہیں ملتی. وہ بھی آئی ہوئی ہوتی تھی اپنی نانی کے پاس. پھر ایک دن پھپھو نے مجھے کہا اقصیٰ کو اس کی خالہ کے گھر چھوڑاؤ. میں اس کو لے کر نکل پڑا اور پورا راستہ سوچتا رہا کہ یار اسے کیسے بات کروں اور بتاؤں کہ میں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے. اور پھر فائنلی اس کی خالہ کا گھر آیا اور میں نے گھر کے قریب بول ہی دیا اقصیٰ کیا تم جانتی ہو ہم نے تمہارا رشتہ مانگا ہے تمہارے والدین سے. وہ بولی اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میرے بڑے بھائی اور آپ کی چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا گیا تھا. اس کا بھائی اور میری بہن کی بات چل رہی تھی. پھر میں نے اسے کہا نہیں یار میں نے بھی تمہارے لیے بولا ہے اور آفیشلی مانگا ہے رشتہ. وہ اچھا کہہ کر خالہ کے گھر چلی گئی. میں واپس گھر آیا. میں گاؤں جاتا ہی اس کی وجہ سے تھا. بس پھر گھر آ کر اس کے میسج کا انتظار کرنے لگا. کوئی 6 ماہ بعد اس کا میسج آتا اور میں اسی میسج کے انتظار میں رہتا. ایک رات دعا کرنے لگا بہت کہ کاش آج رات اس کا میسج آ جائے. اور واقعی میں آ گیا. اس رات پہلی بار 9 بجے سے 12 بجے تک اس نے میرے ساتھ بات کی اور پھر میں کئی مہینوں تک بس وہی چیٹ پڑھتا رہتا. میں جب بھی اقصیٰ کو یاد کرتا کہ کاش اسے ابھی دیکھ سکوں. پتا ہے میں اسے اپنے خیالوں میں سوچ لیتا. جس حلیہ میں آخری بار اقصیٰ کو دیکھتا وہ خیالوں میں بالکل ویسی میرے سامنے آ جاتی تھی اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا. بس پھر کچھ مہینے اور گزر گئے اور ہم دونوں کی فیملیز میں کچھ مسائل ہو گئے. بڑوں میں انبن ہوئی تو میرے والد صاحب نے منع کر دیا کہ نہ ہی بیٹی دیں گے اور نہ ہی لیں گے. یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی. میں اور اقصیٰ جو اتنا چاہتے ایک دوسرے کو اس کا کیا بنے گا. یہ بات کرنے کے لیے میں نے اس سے بات کی. میں چاہتا تھا کہ اقصیٰ سے اکیلے میں بات کروں کہ اگر گھر والے ہمارا نہیں سوچتے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ بات کرنے کے لیے میں نے اقصیٰ سے بات کی. میں نے کہا اقصیٰ میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے تمہارے ساتھ اور میں تم سے ملنے آ رہا ہوں. محرم کی 2 چھٹیاں آ گئیں. میں نے فوراً سے تیاری کی اور دوست کے ساتھ نکل پڑا. راستے میں نے روزہ کھولا جو کہ محرم کا روزہ تھا اور ہم دونوں کے لیے بہت دعائیں کی. بس وہاں پہنچا تو آگے دیکھا کہ اقصیٰ موجود نہیں. میں نے پھپھو سے پوچھا آپ اکیلی ہیں؟ اقصیٰ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی
وہ تو نہیں آئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا، پورے 2 دن انتظار کرتا رہا، نہیں آئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس کے میسج کا انتظار کیا۔ اس کے میسج آنے پر میں نے پوچھا، اقصیٰ تم کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا۔ وہ بولی، بس میرا دل نہیں تھا آنے کا، تو اس لیے نہیں آئی۔ میں نے کہا، اقصیٰ ایسے کیسے؟ ایک لڑکا تمہارے لیے بنا دن رات دیکھے اتنا سفر کر کے آیا اور تم 10 منٹ کا فاصلہ نہیں طے کر سکتی تھی؟ میں نے ہم دونوں سے متعلق بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بولی، خاور میرا دل نہیں تھا تو بس نہیں تھا، اب آپ بحث کرو گے میرے ساتھ؟ مجھے اس کی یہ بات سن کر بے حد افسوس ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے کیوں اگنور کیا مجھے؟ ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا ملنے کا اور وہ اپنے وعدے پر ہی پوری نہیں اترے۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور پھر اس دن کے بعد اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا میرے ساتھ۔ یہ دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے کہ وہ مل تو لیتی، میری بات تو سن لیتی، میں اتنا دور اس کے لیے آیا لیکن وہ نہ آ سکے۔ شاید دونوں گھروں میں رشتے ٹوٹ چکے تھے، تو اس وجہ سے اس کی دلچسپی مجھ میں ختم ہو گئی۔ مجھے آج بھی اکثر یاد ہے، میں نے تو اسی سے محبت کی تھی اور آج تک کرتا ہوں۔ وہ معصومانہ پاک محبت میں پوری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ وہ ہماری نادان عمر کی محبت تھی جو آج تک یاد ہے، اور اکثر کی جگہ کوئی لڑکی نہیں لے سکتی۔ آج میں شادی شدہ ہوں لیکن ابھی تک اکثر میرے دل و دماغ سے نہیں نکل پا رہے۔